السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساغر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میرے نام سے جتنے بھی لوگوں نے جعلی چینل حرام کی کمائی کے لیے بنا رکھے ہیں، ان کا آپ کو علم ہے، وہ میری کتابیں ناجائز طریقے سے استعمال کرتے ہیں، انہیں پڑھتے ہیں صرف چند ٹکوں کے حصول کے لیے۔ جس بغیرتی کی حد تک وہ چلے گئے ہیں، مجھے اس پہ کوئی بحث نہیں کرنی۔ ہر آدمی نے ظاہر اپنے عمل کا جواب دینا ہے۔ یہ چوری ہے، پاکستان میں آپ جو مرضی چوری کر لیں، ڈاکہ ڈال لیں، یہاں کون پوچھنے والا ہے۔ دنیا بھر میں کسی رائٹر کے ساتھ اتنا بہیمانہ سلوک نہیں کیا گیا جتنا میرے ساتھ یہ لوگ کر رہے ہیں۔ بہرحال اب میں نے یہ فیصلہ اللہ کی عدالت میں بھیج دیا ہے، تو وہاں سے جو فیصلہ آئے گا وہ یہ جانے اور اس کی ذات پاک جانے۔ ناظرین، اس سلسلے میں آپ کا تقاضا تھا کہ میں خود اپنی ناول پڑھا کروں۔ پیچھے تو کچھ نزلے زکام نے ویسے ہی بیڑا گرک کیا ہوا تھا، تو آج میں نے اپنا پہلا ناول آپ کی خدمت میں شروع کیا ہے۔ یہ میرا ناول ہے فرار کے بعد۔ یہ ہے ناول فرار کے بعد۔ ناظرین، پہلے میں نے یہ ناول شملہ کے سوامی کے نام سے لکھا تھا۔ اس پر پھر جب یہ ناول شائع ہوا تو کچھ اعتراضات سینسر کی طرف سے لگائے گئے، جنہیں ریموو کرنے کے بعد پھر اس ناول کو ہم نے فرار کے بعد کے نام سے شائع کیا۔ تو میں آج اپنے پہلے ناول کا آغاز کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی ہر دوسرے روز آپ کو اس کی ایک قسط پڑھنے کے لیے مل جایا کرے گی، اور مجھے امید ہے کہ آپ اس پہ اپنے کومنٹ بھی دیں گے، اور جتنے جعلی چینل میرے نام سے میرے ناولوں کی کہانیاں سنا رہے ہیں ان سب کا بائیکاٹ کریں گے۔ میں انشاءاللہ تعالی آپ کو خود اپنے نئے اور پرانے ناول انشاءاللہ پیش کرتا رہوں گا۔ تو پہلے ناول فرار کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا باب ہے جی۔ اندھیری رات کا قہر بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ موسلا دھار بارش میں بادلوں کی گڑگڑاہٹ سے مسافروں کے دل دہل جاتے تھے۔ غنیمت تھا کہ ٹرین چل رہی تھی، ورنہ ان حالات میں جب موسم کی عذاب ناکی اور خوف سے زندگی سہم کر سمٹ کر رہ گئی ہو، اس ایکسپریس ٹرین کا چلتے رہنا کسی معجزے سے کم دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ حوالدار اللہ وسعہ کو رات کے اندھیرے میں موسلا دھار بارش کے درمیان کبھی کبھی ٹرین کی انجن کی زوردار وصل کی آواز بڑی عجیب لگتی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا، جب بارش، طوفان، بادلوں اور بجلی کی گڑگڑاہٹ سے کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی، تو اس انجن سے نکلتی وصل کی آواز کون سنے گا؟ اللہ وسعہ نے ساری زندگی سندھ کے ریگزاروں کی نظر کر دی تھی۔ ہندوستان کی تقسیم پر وہ راجستھان کی سرحد عبور کر کے سندھ میں داخل ہوا تھا۔ تب اس کی عمر بمشکل 17-18 برس رہی ہوگی۔ سارے رشتہ دار سندھ میں لگے اس مہاجر کیمپ سے ایک ایک کر کے پنجاب کی طرف منتقل ہو گئے تھے، لیکن اللہ وسعہ کے باپ کو جانے کیا پسند آ گیا کہ اس نے وہیں رہ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس بات کا علم تو اسے بعد میں ہوا کہ اس کے باپ کو ٹی بی کا مرض لاحق تھا۔ اس نے سوچا کہ مرنا تو ہے ہی، آج کیا اور کل کیا، سندھ میں کیا اور پنجاب میں کیا، جہاں باوا اجداد کی جڑیں تھیں، اس زمین نے تو ان سے ناطا توڑ لیا، اب انہیں نیا قبرستان آباد کرنا تھا۔ اللہ وسعہ کے باپ نے بمشکل 3 سال کاٹے، بیچارہ سک کے مر گیا۔ ابھی برادری کے کچھ لوگ یہاں موجود تھے، سکندہ دینے والے مل گئے، ورنہ اس نفسہ نفسی کے عالم میں بڑے نصیب والے لوگوں کو ہی جنازہ نصیب ہوتا تھا۔ اللہ وسعہ نے راجستھان میں 8 جماعتیں پاس کی تھیں، وہیں اس کے کام آ گئیں، اور ایک روز پولیس بھرتی کرنے والی ایک گشتی ٹیم نے اس کا انتخاب کر لیا۔ اسے حیدرآباد پولیس میں نوکری مل گئی۔ اپنی ماں اور 2 بہنوں کے ساتھ اللہ وسعہ یہیں کا ہو رہا۔ اگلے 4-5 سال میں اس نے 2 بہنیں بیاہ دیں، دونوں پنجاب میں اپنی برادری میں بیٹھ گئیں۔ اللہ وسعہ نے مقامی اور اس سے شادی کر لی۔ اس کی ماں زیادہ نہ جی سکی۔ جیسے ہی تینوں بچوں نے اپنے گھر بسائے، بوڑھی نے عدم کی راہ اپنا لی۔ اللہ وسعہ ترقی کر کے پولیس میں حوالدار ہو گیا، لیکن اس کی عزت کسی تھانے دار سے کم نہیں تھی۔ اس روز بھی وہ جب پنجاب سے ایک ملزم کو تفتیش کے لیے حیدرآباد لینے آ رہا تھا، تو انسپکٹر محمد خان نے اسے کہا تھا، اللہ وسعہ ذرا دھیان سے، بڑا خطرناک مجرم ہے۔ عالمے کا نام اس علاقے کے بچے کی زبان پر ہے۔ پاکستان کا کون سا علاقہ ہے جہاں اس نے ڈکیتی نہیں کی؟ ہاتھ ذرا پکے رکھنا، پڑھا لکھا ڈکیت ہے، سالہ انٹیلیجنس میں کام کر چکا ہے، موت تو اس کے لیے بچوں کا کھلونا ہے۔ تمہارے ساتھ 5 آدمیوں کی مسلح گارد ہونی چاہیے، بڑے چوکس و تگڑے سپاہی لے کے جانا۔ صاحب جی بڑے دیکھے ہیں میں نے ایسی ڈکیت، اگر چوروں کی طرح باندھ کر نہ لے آیا تو میرا نام بدل دینا۔ آج تک اللہ کے فضل سے ناکامی کا منہ نہیں دیکھا، اب بھی مولا کریم میری عزت رکھے گا۔ حوالدار اللہ وسعہ نے تن کا جواب دیا تھا، کل صبح کی گاڑی سے نکل جانا، پہلے لاہور میں پولیس ہیڈ کوارٹر کے ذریعے سمن کی تعمیل کروا لینا،
اگلے روز کی ٹرین سے شیر عالم کو لے آنا۔ انسپکٹر نے اسے کاغذات کا پلندہ سماتے ہوئے کہا۔ اگلے روز شام کی گاڑی سے اللہ وسایا 4 جوان اپنے ساتھ لے کے لاہور آ گیا تھا۔ سارا دن اس نے پولیس لائن میں گزارا۔ دوسرے دن سرکاری چھٹی تھی۔ اللہ وسایا کہ 3 سپاہیوں نے پہلی مرتبہ لاہور دیکھا تھا، وہ تو سارا دن لاہور دیکھتے رہے۔ اللہ وسایا اپنی بہنوں کے گھر رہا۔ تیسرے دن عدالتی کارروائی پوری کرنے کے بعد انہوں نے لاہور کی جیل سے شیر عالم عرف عالمی کو وصول کیا اور دونوں ہاتھوں میں ہتھکڑی لگا کے پولیس لائن لے آئے۔ اللہ وسایا نے عالمی کو رات یہاں بند رکھا کیونکہ ٹرین اگلے دن دوپہر کے بعد چلنی تھی۔ ابھی تک عالمی نے بظاہر کوئی ایسا تاثر نہیں دیا تھا جو انسپکٹر محمد خان کے بیان کی تصدیق کرتا۔ وہ خاموشی سے اس کے ساتھ چلا آیا تھا، شاید اسے پہلے ہی سے اپنے چلان کا علم تھا۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اتنے مشہور اور بڑے ڈکیت کو الوداع کہنے کے لیے کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ رات کا کھانا شیر عالم نے پولیس لائن میں کھایا۔ اس نے ابھی تک کسی بات پر احتجاج نہیں کیا تھا، حالانکہ پولیس والوں نے اسے رچ کرنے کے لیے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی۔ شیر عالم کا سندھ پولیس سے پہلی مرتبہ براہ راست واسطہ پڑا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اپنے میزبانوں کو اپنی متعلق شکایت کو موقع دے کر اپنے ہاتھوں کے ساتھ ساتھ پاؤں بھی باندھا لے۔ اگر اس کے پاؤں میں بیڑی لگ جاتی تو سارے کیے کرائے پہ پانی پھر جاتا۔ صبح جب اللہ وسایا اور اس کے ساتھی عالمی کو ہتھ کڑی لگا کے ریلوے اسٹیشن کی طرف جا رہے تھے تو شیر عالم ان سے اس طرح بڑھ چڑھ کے تعاون کر رہا تھا کہ سندھ پولیس کے جوانوں کے دلوں میں موجود تمام خدشات دور ہو گئے۔ وہ اسے عام سا مجرم سمجھ رہے تھے۔ اس بات کا تو انہیں علم ہی نہیں تھا کہ کسی شریف آدمی کو ڈاکو بنا دینا یا کسی ڈاکو کو شریف شہری بنائے رکھنا پولیس کے لیے بائیں ہاتھ کا کام ہے۔ شاید اس بیچارے کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا ہو۔ بیچارہ اللہ وسایا کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ ان کے ٹکٹ پہلے سے ریزرو تھے۔ ریلوے پولیس کے تعاون سے اللہ وسایا کو ایک ڈبے میں آمنے سامنے 5 سیٹیں مل گئی تھیں۔ موسم کے تیور کچھ دنوں سے بدل رہے تھے۔ پنجاب میں تو خصوصاً بارشوں نے زور پکڑا تھا اور دریاب بپھر رہے تھے، لیکن سندھ میں ابھی امن تھا۔ اور اللہ وسایا کو امید تھی کہ بارشوں کا زور جیسے جیسے وہ سندھ کی طرف بڑھیں گے ٹوٹنے لگے گا، لیکن ایسے بھیانک تجربے سے زندگی میں پہلی مرتبہ گزر رہا تھا کہ بارش تھمنے کا نام ہی نہ لیتی تھی۔ پنجاب کی ہریالی آہستہ آہستہ اب سندھ کے ریگزاروں میں بدلنے لگی تھی۔ مناظر بدل رہے تھے۔ شام کب اتری، دن کب ڈھلا، اس کا احساس اللہ وسایا کو نہ ہو سکا۔ انہوں نے ملتان کے ریلوے اسٹیشن سے کچھ پھل خرید کے حملہ کر لیا تھا، وہی کھاتے یہاں تک آ گئے تھے۔ عالمی نے ابھی تک ان کے ساتھ کوئی بات نہیں کی تھی، کچھ کھانے کو نہیں مانگا تھا، کوئی ایسی حرکت نہیں کی تھی جو ان کے لیے پریشانی کا باعث بنتی۔ نہ جانے کیوں اللہ وسایا کو اس کی حالت پہ رحم سا آنے لگا تھا۔ وہ اس کے لیے اپنے دل میں ہمدردی کے جذبات محسوس کر رہا تھا۔ ٹرین کی رفتار آہستہ آہستہ کم ہونے لگی تھی اور یہ کوئی اچھا شگون نہیں تھا۔ ابھی وہ لوگ رحیم یار خان کے نزدیک ہی پہنچے تھے جب اچانک ٹرین کے بریک لگنے لگے۔ بالآخر ایک معمولی سے جھٹکے سے ٹرین رک گئی۔ اللہ وسایا کا دل نہ جانے کیوں ایک مرتبہ زور سے دھڑک کر رہ گیا۔ بارش اتنی زوردار تھی کہ کھڑکی سے سر نکال کے باہر دیکھنے کی کسی کو ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ ان کے بائیں ہاتھ بیٹھے مسافروں نے جب کھڑکی کو کھول کر دیکھنے کی کوشش کی تو اچانک ہی بارش کی بچھاڑ نے ان کے منہ پھیر دیے۔ بیچاروں کے کپڑے بھیگنے لگے تھے۔ وہ چند لمحے جب ٹرین کے اس ڈبے کے مسافروں کی نظریں باہر کا جائزہ لے سکتی تھیں، والدار اللہ وسایا کو بھی نصیب آئے تھے بارش کا شور۔ ڈبے کی کھڑکیوں سے سر پٹکتی بارش کے قطروں میں لپٹی ہواؤں کے تھپیڑے تھے یا پھر ڈبے کی چھت پر آواز پیدا کرتی بارش کا شور۔ جانے کہاں سے ایک چنے بیچنے والا اس ڈبے میں آ گیا تھا۔ سارے مسافر امید بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے، شاید وہی ٹرین رکنے کا کوئی سبب انہیں بتائے۔ آگے سگنل ڈاؤن ہے۔ چنے بیچنے والے نے اپنی دانش میں بڑی اہم اطلاع مسافروں تک پہنچائی۔ فکر کی بات نہیں، لائن کلیئر ہے۔ دوبارہ اس نے گیلے کاغذ میں چٹنی لپیٹتے ہوئے ایک مسافر کے ہاتھ سے 5 روپے کا نوٹ پکڑتے ہوئے کہا، او جی اس میں گھبرانے والی بات ہوئی کیا؟ یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے، بارش کا تو بہانہ ہے، ورنہ عام حالات میں بھی ٹرین جگہ جگہ رک کر جاتی ہے۔ ایک بزرگ نے جو اکثر اس لائن پہ سفر کرتے تھے مسافروں کو مطلع کیا۔ بھائی صاحب یہ جو ڈاکے وغیرہ پڑتے ہیں نا، بس توبہ ہی بلی۔ ایک ڈھلتی عمر کے مولوی صاحب نے مسافروں کو توجہ اچانک اٹھی طرح مبذول کر لی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ اسی مسافر نے دریافت کیا جس نے اس سے پہلے مسافروں کو تسلی دی تھی۔ میاں جی میرا مطلب جانے دیجئے، اتنے بچے آپ بھی نہیں ہیں، آپ کو بھی گزشتہ 5 سال سے لائن پہ آتے جاتے دیکھ رہا ہوں، یہ سب میری بھگت ہے۔ جہاں جی چاہا کوئی سا بہانہ کر کے ٹرین روک دی، مسافروں کو قربانی کے بکرے بنا کے ڈاکوؤں کے آگے پھینک دیا۔ مولوی صاحب خدا کا خوف کریں، ایک تو پہلے ہی ہم مصیبت میں گرفتار ہیں، الٹا آپ نے افواہیں پھیلانا شروع کر دی ہیں۔ ایک نوجوان نے جو شکل سے طالب علم دکھائی دے رہا تھا مولوی صاحب کو مزید خوف و ہراس پھیلانے سے
روکنا چاہا۔ برخودار ابھی دودھ کے دانت مکمل نہیں ہوئے، ہم نے ساری زندگی انہیں راستوں پر سفر کرتے گزاری ہے۔ مولوی صاحب خاصے جلال میں دکھائی دے رہے تھے۔ چپ کر جا مولوی صاحب، خدا کا خوف کر، یہاں عورتیں بچے بھی موجود ہیں۔ نوجوانوں نے غلط بات نہیں کی، ایسے افواہیں پھیلانا یوں بھی جرم ہے۔ ایک پہلوانواں شخص نے مولانا کو للکارا۔ صاحب سچی بات کہنے کا زمانہ تو اب رہا نہیں، خدا ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ مولوی صاحب کو ایک ہی دھمکی نے ٹھنڈا کر دیا۔ ڈبے میں خاموشی چھا گئی۔ اللہ وسائے اور اس کے ساتھی خاموشی سے صورت حال کا جائزہ لے رہے تھے جب اچانک انجن نے وسل دی۔ یہ گاڑی چلنے کا اشارہ تھا، شاید ڈرائیور کو سگنل مل گیا تھا۔ حوالدار صاحب اجازت دیا تو میں ٹوائلٹ میں جانا چاہتا ہوں۔ ملزم شیر عالم کی طرف سے حوالدار اللہ وسائے کو پہلی باضابطہ درخواست وصول ہوئی۔ کوئی بات نہیں یار، اس میں ہمیں کیا اعتراض ہوگا بھائی؟ جس سے بھائی نے اس کی ہتھکڑی اپنی پیٹی میں اڑوس رکھی تھی اس مزاحیت طبیعت کا معلوم ہوتا تھا۔ اگر برا نہ منائیں تو برائے مہربانی کوئی دیر کے لیے میرا ایک ہاتھ کھول دیں، میرا مطلب ہے طہارت کے لیے۔ عالم نے بڑے ملتجی انداز میں اللہ وسائے کی طرف دیکھا۔ کھول دے بھائی اس کا ایک ہاتھ، ہم یہاں ہمارے اختیار میں ہو تو تمہارے دونوں ہاتھ کھول دیں۔ ہم بھی تمہاری طرح بندھے ہوئے ہیں، تمہاری ہتھکڑیوں نے باندھ رکھا ہے اور ہمارے ہاتھ قانون نے باندھ رکھے ہیں۔ اللہ وسائے نے اس کی طرف ترہم آمیز نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، اللہ آپ کو خوش رکھے حوالدار صاحب، آپ بڑے خدا ترس دکھائی دیتے ہیں۔ حالات ہی انسان کو مجرم یا محافظ بناتے ہیں، سارا قدرت کا کھیل ہے، بندہ تو اپنی مرضی سے ایک قدم نہیں چل سکتا۔ شیر عالم کی اس بات نے حوالدار اللہ وسائے کو مزید موم کر دیا۔ اس نے ہتھکڑی کا ایک سرا اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا تھا اور دونوں ٹوائلٹ کی طرف چل دیے۔ اس درمیان انجن نے دوسری ویسل جگہ رینگنا شروع کر دیا۔ اللہ وسائے ہتھکڑی کا سرا تھامے راستے میں بکھرے سامان اور زمین پر کیڑے مکوڑوں کی طرح لیٹے مسافروں کے درمیان خالی جگہوں میں پھونک پھونک کر قدم رکھتا چل رہا تھا، مبادا کسی کو ٹھوکر نہ لگے۔ تھرڈ کلاس کے ڈبے میں مسافر سامان کی طرح لدے ہوئے تھے۔ بعض لوگ تو اس پوزیشن میں بیٹھے تھے کہ ان کے پہلو بدلنے کے امکانات بھی دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ حوالدار اللہ وسائے کے بنائے راستے میں قدم جما کے رکھتا شیر عالم عرف عالمہ ڈکیت اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ گاڑی آہستہ آہستہ رینگ رہی تھی۔ جو مسافر اپنی جگہوں سے اٹھ گئے تھے وہ دوبارہ اپنی جگہ فٹ ہو کر اونگنے کی کوشش کرنے لگے۔ جب تک اللہ وسائے گاڑی کے ٹائلٹ تک پہنچا، گاڑی سے بلند ہوتی آواز بدلنے لگی تھی، بالکل اس انداز میں جیسے گاڑی نے آہستہ آہستہ رفتار پکڑ لی ہو۔ عالمے کے ایک ہاتھ میں لگی ہتھکڑی کا سرا اس نے لاپرواہی سے پکڑ رکھا تھا۔ اب وہ یہ دیکھنے کے لیے کہ اندر کوئی موجود تو نہیں، قدرے جھک کے بیت الخلا کا دروازہ کھولنے لگا۔ اندر کوئی نہیں تھا۔ دروازہ کھول کے اس نے چاہا کہ ایک طرف ہٹ جائے اور عالمی کو راستہ دیا کر اچانک اس کے قدم زمین سے اکھڑ گئے۔ عالمی نے اس کی کمر میں اتنی طاقت سے ہاتھ مارا تھا کہ حوالدار اللہ وسائے سیدھا بیت الخلا کے اندر جا گرا۔ ہتھکڑی کا ایک سرا اس نے تھام رکھا تھا، اس کے ہاتھ سے گرنے سے پیر ہی نکل چکا تھا، کیونکہ عالمی نے ایک ہاتھ سے اسے دھکیلا تھا، دوسرے ہاتھ سے ہتھکڑی کو زوردار جھٹکا دیا تھا۔ اللہ وسائے کے تو ہمیں گمان میں یہ بات نہیں تھی کہ ایسا سیدھا سادہ اور قسمت کا مارا مجرم فرار ہونے کی کوشش کرے گا، اس لیے کہ سامنے کے لیے ذہنی طور پہ تیاری نہیں تھا۔ اس کا سر بیت الخلا کی دیوار سے ٹکرایا اور ایک پاؤں کموڈ میں پھنس گیا۔ عالمی نے بجلی کی سی پھرتی سے دروازے کو باہر سے کنڈی لگا دی تھی۔ یہ حادثہ چند سیکنڈ میں بیت گیا، شاید کسی کی نظر بھی اس طرف نہیں گئی تھی کیونکہ بیت الخلا ڈبے کے دروازے سے ملحق تھا اور اس طرف سوائے ایک دو بھاری ٹرنکوں کے اور کچھ نہیں پڑا تھا۔ مسافروں کو تو اس حادثے کا علم اس وقت ہوا جب عالمی نے اچانک دروازہ کھول کے ہتھکڑی سمیت باہر چھلانگ لگا دی تھی۔ گاڑی نے بھی سپیڈ پکڑنی شروع کی تھی۔ ہکے بکے مسافروں نے بمشکل اپنے کپڑے بھگونے کے بعد دروازہ بند کیا اور حوالدار اللہ وسائے کے ساتھی کو چیخ چلا کے اپنی طرف متوجہ کیا۔ سپاہیوں نے بمشکل راستہ بنا کے بیت الخلا کا دروازہ کھولا۔ اندر کا منظر ان کے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ حوالدار اللہ وسائے کے پاؤں کموڈ میں پھنسا تھا، ان کے سر سے خون جاری تھا۔ بعض خرابی بسیار انہوں نے اللہ وسائے کو باہر نکالا۔ گاڑی نے اس درمیان رفتار پکڑ لی اور ہوا سے باتیں کرنی شروع کر دی تھی۔ حوالدار اللہ وسائے کے لیے تو یہ حادثہ جان کا تھا، لیکن اس کی حواس ٹھکانے تھے۔ اس بات کا شدت سے احساس تھا کہ یہ سب کچھ اس کی نرم پالش کا نتیجہ ہے۔ جبکہ انسپکٹر محمد خان نے دم رخصت اس سے کہہ دیا تھا کہ ملزم خطرناک ہے، زنجیر کھینچ کی گاڑی روکو، کم بختوں میری طرف کیا دیکھ رہے ہو؟ اس نے ماتحتوں کو صورتحال کی نزاکت کا احساس دلانا چاہا، جن کے ہاتھ پاؤں اس حادثہ پیش آنے کے واقعے نے پھلا دیے تھے۔ یہاں نزدیک کو خطرے کی زنجیر نصب نہیں تھی۔ بیت الخلا کے نزدیک کھڑے مسافروں کے دہائی دینے پر بمشکل ایک مسافر نے ہمت کر کے اپنے سر پہ موجود زنجیر کھینچ دی۔
ٹرین نے مکمل رفتار پکڑ لی تھی۔ رکتے رکتے اس نے 5-6 میل کا مزید سفر طے کر لیا ہوگا۔ حوالدار اللہ وسیع نے اندازہ کر لیا تھا کہ عالمی نے یہاں سے کم 10 میل پیچھے چھلانگ لگائی تھی۔ ٹرین رک گئی۔ ناظرین، اس ناول کی اگلی قسط انشاءاللہ میں آپ کو کل پیش کروں گا، یعنی آپ کو ایک روز بعد پڑھنے کے لیے ملے گی۔ آپ کا بہت شکریہ، اس پہ اپنی رائے ضرور دیجیے اور اپنے ساتھیوں تک یہ اطلاع بھی ضرور پہنچائیے کہ اب میں خود اپنا ناول پڑھ رہا ہوں، تاکہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ کو پسند آئے تو لائک بھی ضرور کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔